الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل نزله روح القدس من
القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. اللہ تعالیٰ کی باقی صفات کی طرح صفت قدوس سے بھی سب سے زیادہ فیض پانے، اس کو اپنے اوپر لاگو کرنے اور اس کے لیے دعا کرنے والی اس دنیا میں کوئی ہستی تھی تو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ ہی مکمل انسان اور کامل نبی تھے جس نے اللہ تعالیٰ کا رنگ مکمل طور پر اپنے پر چڑھایا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی سب سے زیادہ آپ کو ہی اپنی صفات سے متصف فرمایا، اور پھر اپنی امت کو بھی مختلف رنگ میں آپ نے تلقین اور نصیحت فرمائی کہ اس پاک ذات سے تعلق جوڑنے کے لیے، اس کی برکات سے فیض یاب ہونے کے لیے تمہیں بھی اپنے اندر سے تمام کجیوں کو دور کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، تبھی تمہارا تعلق مجھ سے اور میرے خدا سے ہو سکتا ہے. اس ضمن میں آج میں متفرق احادیث پیش کروں گا جن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں اور مومنوں کو نصیحتیں بھی ہیں، اور اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو آپ کے عاشق صادق تھے اور غلام صادق تھے، جو خود بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے میں قوت قدسی کا نشان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیض کو جس طرح آپ نے سمجھا اور اس مقام کو جس طرح آپ نے سمجھا اور ہمیں بتایا، اس حوالے سے بھی آپ کے حوالے پیش کروں گا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو حضرت عائشہ سے مروی ہے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پاک، مبارک اور مطہر فرشتوں اور روح کا خالق اور پالنے والا. ایک روایت یہ ہے کہ یہ وہ تسبیح ہے جو ملائکہ کرتے ہیں، جو فرشتے کرتے ہیں. پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت سعید بن عبد الرحمن اپنے دادا سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے. سورۃ العلیٰ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص تیسری رکعت میں، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ 3 بار یہ الفاظ دہراتے اور اپنی آواز بلند کرتے تھے کہ سبحان الملک القدوس، پاک ہے وہ ذات جو بادشاہ ہے اور قدوس ہے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی صبح بھی ایسی نہیں جس میں بندے صبح کریں کہ اس میں ایک منادی کرنے والا ان الفاظ سے منادی کرتا ہے، سبحان الملک القدوس، یعنی پاک ہے وہ ذات جو بادشاہ اور قدوس ہے. پھر ایک روایت ہے یسیرہ رضی اللہ عنہا جو مہاجرات میں سے تھیں، بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تم لازم پکڑو تسبیح کو اور تحلیل کو اور تقدیس کو، یعنی تسبیح کرو، تحلیل ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنا، اس کے علاوہ کسی کو معبود نہ ماننا، ایک لا الہ الا اللہ کہنا، اور تقدیس یعنی اللہ تعالیٰ کو پاک اور بے عیب قرار دینا، اور یہ عہد کرنا کہ ہم اپنے نفسوں کو تیری خاطر پاک رکھیں گے، اور یہی ایک مومن کی شان بھی ہونی چاہیے، ورنہ
دعوے تو ہم کر رہے ہوں گے کہ ہم قدوس خدا کے ماننے والے ہیں اور اس رسول کے پیروکار ہیں جس کی قوت قدسی تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے اور رہتی دنیا تک اس کے جلوے قائم رہنے ہیں، لیکن تقدیس اگر اپنے آپ کو پاک نہیں کر رہے تو یہ تقدیس نہیں ہے۔ فرمایا کہ لازم پکڑو تسبیح کو اور تحلیل کو اور تقدیس کو اور انگلیوں کے پوروں پر گنا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا اور وہ بولیں گی، اور غافل نہ ہو ورنہ تم رحمت کو بھول جاؤ گی۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے آپ نے ایک دعا سکھائی، حضرت فضالہ بن عبید انصاری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دم سکھایا کہ یہ اگر کوئی میرے پاس آئے تو یہ دم کروں لینے کے لیے، اگر دم لینے آئے تو وہ دعا یہ تھی کہ ہمارا رب وہ اللہ ہے جو آسمان میں ہے، اے رب تیرا نام پاک اور مبارک ہے، آسمان اور زمین میں تیری حکومت ہے، اے اللہ جس طرح تیری حکومت آسمان میں ہے اسی طرح تو ہم پر زمین میں اپنی رحمت نازل کر، اے اللہ جو پاک لوگوں کا رب ہے ہمارے گناہ اور خطائیں بخش دے اور اپنی رحمت میں سے ایک رحمت نازل کر اور اپنی شفا میں سے ایک شفا نازل کر۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ یہ کلمات 3 مرتبہ دہراؤ، پھر موعظتین بھی 3 مرتبہ پڑھو، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، صورتیں جو ہیں تو فلق اور ناس۔ ایک روایت میں آتا ہے، شرح السنہ میں مروی ہے یہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو مدینہ میں انصار کی آبادی اور ان کے کھجوروں کے باغات کے درمیان ایک جگیر عطا فرمائی۔ اس پر ابو عبد بن زہرہ نے کہا، یا رسول اللہ ہم سے ابن ام عبد کے بیٹے یعنی عبداللہ بن مسعود کو دور کیجیے۔ اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر مجھے اللہ نے مبعوث ہی کیوں فرمایا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی امت کو درجہ تقدیس عطا نہیں فرماتا جس میں اس کے ضعفاء کے لیے ان کے حق کو نہیں لیا جاتا۔ بس قدوسیت کا فیض اور اللہ تعالیٰ کی تقدیس کرنا اسی بہت فائدہ مند ہے جب ہر بڑا، ہر صاحب حیثیت، ہر مالک، ہر بااختیار، ہر عہدیدار، ہر نگران اپنے سے کم درجہ کے لوگوں اور اپنے کمزوروں اور ضرورت مندوں کے حق کے ساتھ اور انصاف کے تقاضوں کے ساتھ اس کے حقوق ادا کرتا رہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگ میں زاد راہ اور راشن کی بہت قلت ہو گئی۔ صحابہ کرام پریشان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کھانے کے لیے اپنی سواری کے اونٹ ذبح کرنے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ ان صحابہ کو حضرت عمر ملے تو انہوں نے آپ کو یہ ساری بات بتائی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تمہارے پاس اونٹوں کے بعد سواری کے لیے کیا رہے گا؟ حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس پہنچے، عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ان کے پاس اونٹوں کے بعد سواری کے لیے کیا رہے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں اعلان کر دو، یہ اعلان کر دو کہ وہ اپنی بچی کچی اشیاء لے کر آئیں، جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ لے کر آ جائیں۔ پھر آپ نے دعا کی اور اس میں برکت ڈالی۔ پھر آپ نے صحابہ کو اپنے برتن وغیرہ لانے کا ارشاد فرمایا۔ تمام صحابہ نے اپنے برتن بھر لیے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ بس یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور قبولیت دعا تھی جس نے فاقے کی فکر انگیز جو صورتحال تھی اس وقت اس کو فراخی اور کشائش میں بدل دیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت قدسی عطا فرمائی تھی
اس سے آپ نے صحابہ کی سوچوں کو، ان کی حالتوں کو اس قدر پاک کر دیا تھا کہ کوئی بھی حکم جو اترتا تھا اور جس کا آپ اعلان فرماتے تھے، صحابہ بغیر کسی چنو چرا کے اس کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ کان میں آواز پڑتے ہی اس پر عمل درآمد شروع ہو جاتا تھا۔ یہ تحقیق بعد میں ہوتی تھی کہ حکم کس کے لیے ہے اور کیا ہے، کیوں ہے۔ صحابہ کی پاکیزگی کے معیار اس قدر بڑھ گئے تھے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس دن حرمت شراب کا حکم نازل ہوا تو میں اس دن ابو طلحہ کے گھر ایک گروہ کو شراب پلانے میں مصروف تھا۔ ان دنوں عربوں میں فضی نامی شراب استعمال ہوتی تھی، خاص شراب تھی جو کچی اور خشک کھجور سے تیار ہوتی تھی۔ ایک منادی کی آواز سنائی دی کہ ابو طلحہ نے کہا کہ گھر سے باہر نکل کر دیکھو۔ میں گھر سے نکلا تو ایک اعلان کرنے والے کو یہ اعلان کرتے ہوئے پایا، سنو، شراب حرام قرار دے دی گئی۔ راوی کہتے ہیں چنانچہ شراب مدینہ کی گلیوں میں بہنے لگی۔ اس وقت ابو طلحہ نے مجھے کہا، تم نکلو اور شراب کو بہا دو۔ چنانچہ میں نے شراب بہا دی۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت ابو طلحہ نے کہا، اے انس، ان مٹکوں کو ہنڈیل دو یا توڑ دو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس آدمی کے اعلان کے بعد صحابہ نے دوبارہ شراب نہ پی اور نہ اس کے بارے میں کسی سے پوچھا۔ تو یہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر آپ کے قوت قدسی کا اثر۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ تحقیق کرو، یہ ایک دم کس طرح حکم آ گیا، ابھی تک تو ہم شراب پی رہے تھے۔ پاک دلوں اور اطاعت کے اعلیٰ معیار قائم کرنے والوں کا فوری رد عمل تھا کہ پہلے تعمیل کرو۔ صحابہ ماشاءاللہ فراست رکھتے تھے، جانتے تھے کہ ہمارے دل و دماغ کو پاک کرنے والا حکم یقیناً اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگا۔ باوجود یہ کہ استعمال کیا کرتے تھے، لیکن شراب کے نقصانات سے ہی واقف تھے۔ اپنے کئی ساتھیوں کو نشے کی حالت میں بعض معیار سے گری حرکتیں کرتے دیکھتے تھے۔ پھر دیکھیں بعض لڑائی میں ملوث ہو جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو پاک کرنے اور صحابہ کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی حاصل کرنے کی ایک اور اعلیٰ مثال، حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عبداللہ بن ابی بن سلول نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، مگر لوگوں کی باتوں کے باعث عبداللہ رضی اللہ عنہ، جو عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین جو تھا مدینہ میں، اس کے بیٹے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ عبداللہ بن ابی کی باتوں کے باعث اس کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اگر حضور نے لازماً ایسا کرنا ہی ہے تو حضور مجھے اس کے قتل کا حکم دیں، میں خود اس کا سر حضور کی خدمت میں لے آؤں گا۔ اللہ کی قسم، میں خضر کو جانتا ہوں، ان میں سے کوئی بھی میرے جتنا اپنے والد کا فرمانبردار نہیں ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ آپ کہیں میرے علاوہ کسی اور کو میرے والد کو قتل کرنے کا حکم نہ دے دیں، اور آپ مجھے عبداللہ بن ابی کے قاتل کو لوگوں میں پھرتے ہوئے دیکھنے والا نہ چھوڑیں کہ پھر میں انتقام کے جذبے کے تحت ایک کافر کے بدلے میں ایک مومن کو قتل کر دوں اور دوزخ میں جا کروں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ یوں نہیں ہے، بلکہ ہم اس سے رفق اور کا معاملہ کریں گے، اور جب تک وہ ہمارے ساتھ رہے گا ہم اس سے حسن صحبت کا معاملہ کریں گے۔ تو یہ تھا آپ کی قوت قدسی کا اثر، کہ خوف یہ تھا کہ باپ کے خونی رشتہ کی وجہ سے، باپ کے رشتے کی وجہ سے میں دوبارہ ان ناپاکوں میں شامل نہ ہو جاؤں، اس لیے
ہر اس امکان کو ختم کرنے کے لیے جو مجھے جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے، جو مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے جا سکتا ہے۔ میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے باپ کو قتل کر دوں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو حسن و احسان کے پیکر تھے، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں تو معاف کر چکا ہوں اور معاف کرتا رہوں گا، یہ گندے کیڑوں کے ساتھ میرا مقابلہ کوئی نہیں۔ تو آپ کی قوت قدسی نے تو آپ کے ماننے والوں کی بھی سوچوں کو تبدیل کر دیا تھا۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، جب ایک لڑائی میں آپ نے اپنے مخالف کو گرا لیا اور اس نے منہ پہ تھوکا تو آپ نے چھوڑ دیا اس کو، اور اس کے پوچھنے پر یہ فرمایا کہ میں تمہارے لیے ساتھ خدا کی خاطر لڑ رہا تھا، لیکن اب کیونکہ میری ذات انوالو ہو گئی ہے، یہ اب میرا نفس انوالو ہو گیا ہے، تو یہ ذاتیات بیچ میں آ گئی، اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ تو یہ تھے پاک تبدیلیاں جو پیدا کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں عرب کی جو حالت تھی اور جس قسم کے گند میں وہ مبتلا تھے، اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ایک پاک تبدیلی پیدا کی، اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسلام وہ دین بزرگ اور سیدھا ہے جو عجائب نشانوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارا نبی وہ نبی کریم ہے جو ایسی خوشبو سے معطر کیا گیا ہے جو تمام مستعد طبیعتوں تک پہنچنے والی اور اپنی برکات کے ساتھ ان پر احاطہ کرنے والی ہے، اور وہ نبی خدا کے نور سے بنایا گیا اور ہمارے پاس گمراہیوں کے پھیلنے کے لیے وقت آیا اور اپنا خوبصورت چہرہ ہم پر ظاہر کیا اور ہمیں فیض پہنچانے کے لیے اپنی خوشبو کو پھیلایا، اور اس نے باطل پر دھاوا کیا اور اپنا تاراج سے اس کو غارت کر دیا، یعنی جھوٹ کو حملہ کر کے اس کو ختم کر دیا، اور اپنی سچائی میں اجلا بدی ہاتھ کی طرح نمودار ہوا۔ اس نے اس قوم کو ہدایت فرمائی جو خدا کے ساتھ وصال کی امید نہیں رکھتے تھے، ان لوگوں کو کے لیے ہدایت کے سامان پیدا فرمائے جو ان کو کبھی خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بنیں گے، اور مردوں کی طرح تھے جن میں ایمان اور نیک عملی اور معرفت کی روح نہ تھی، اور نومیدی کی حالت میں زندگی بسر کرتے تھے، اور ان کو ہدایت کی اور مہذب بنایا اور معرفت کے اعلیٰ درجوں تک پہنچایا۔ اور اس سے پہلے کی حالت تھی وہ شرک کرتے تھے، پتھروں کی پوجا کرتے تھے، خدائے واحد اور قیامت پر ان کو ایمان نہ تھا، وہ بتوں پر گرے ہوئے تھے، خدا کی قدرتوں کو بتوں کی طرف منسوب کرتے تھے، جو کام بھی تھا بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں، بت بنائے ہوئے تھے ہر کام کے لیے، یہاں تک کہ مینہ کا برسانا اور پھلوں کا نکالنا اور بچوں کو رحموں میں پیدا کرنا اور ہر ایک امر جو موت اور زندگی کے متعلق تھا، تمام یہ امور بتوں کی طرف منسوب کر رکھے تھے، اور ہر ایک ان میں سے اعتقاد رکھتا تھا کہ اس کا ایک بڑا بھاری مددگار بت ہی ہے جس کی وہ پوجا کرتا، اور وہی بت مصیبتوں کے وقت اس کی مدد کرتا ہے اور عملوں کے وقت اس کو جزا دیتا ہے، اور ہر ایک ان میں سے انہی پتھروں کی طرف دوڑتا اور انہی کے آگے فریاد کرتا تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں کے دل میں یہ ذہن نشین تھا کہ ان کے بت تمام مرادیں ان کی دے سکتے ہیں، اور وہ لوگ خیال کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ ان تکالیف سے کہ کسی کو مراد دے ہوئے اور کسی کو پکڑے پاک اور منزہ ہے، اور اس نے یہ تمام قوتیں اور قدرتیں جو عالم ارواح اور اجسام کے متعلق ہیں، تو ایسی تمام باتیں
جو روح یا جسم کے متعلق ہیں، یا انسان سے متعلق ہیں، یا کسی بھی مخلوق سے متعلق ہیں، ان کو اپنے بتوں کو دے رکھی ہیں اور خود ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا. فرماتے ہیں کہ اور عزت بخشی، بتوں کو دے رکھی ہیں اور عزت بخشی. ہاں، اور عزت بخشی کے ساتھ الوہیت کی چادر ان کو پہنا دی ہے، یعنی بتوں کو ہی تمام خدا کی طاقتوں کی جو ہیں وہی دے دی ہیں، اور خدا عرش پر آرام کر رہا ہے اور ان بکھیڑوں سے الگ ہے، اور ان کے بت ان کی شفاعت کرتے اور دردوں سے نجات دیتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں یہ لوگ بدکاریاں کرتے تھے اور ان کے ساتھ فخر کرتے تھے، اور زنا کرتے تھے، اور چوری کرتے تھے، اور یتیموں کا ناحق مال کھاتے تھے، اور ظلم کرتے تھے، اور خون کرتے تھے، اور لوگوں کو لوٹتے تھے، بچوں کو قتل کرتے اور ذرا نہ ڈرتے، اور کوئی گناہ نہ تھا جو انہوں نے نہ کیا، اور کوئی جھوٹا معبود نہ تھا جس کی پوجا نہ کی انہوں نے. انسانیت کے ادبوں کو ضائع کیا اور انسانی خلقوں سے دور جا پڑے اور وحشی جانوروں کی طرح ہو گئے. پھر آپ فرماتے ہیں بدکاریوں اور خدا تعالیٰ کی نافرمانیوں میں حد سے گزر گئے، جنگلی حیوانوں کی طرح جو کچھ چاہا کیا، اور ہمیشہ ان کے شاعر دریدہ دہنی سے عورتوں کی بے عزتی کرتے، اور ان کے امراء کا شغل قمار بازی اور شراب اور بدی تھی، جوا اور شراب اور برائیوں میں ملوث پوری طرح. اور جب بخل کرتے تھے تو بھائیوں اور یتیموں اور غریبوں کا حق تلف کر دیتے تھے. جب مالوں کو خرچ کرتے تھے تو عیاشی اور فضول خرچی اور زناکاری اور نفسانی ہوا و ہوس کے پوری کرنے میں خرچ کرتے اور نفس پرستی کو انتہا تک پہنچاتے تھے. غریبوں پر خرچ کرنا ان کے لیے دوبھر تھا، لیکن اپنی عیاشیوں پر، فضولیات پر خرچ کرتے تھے. تو یہ ہے اس وقت کے عرب کی حالت تھی. آج بھی جو دنیا دار ہیں ان سے اللہ کے راستے میں ان سے مانگو تو لیت و لال سے کام لیتے ہیں، لیکن اپنی فضولیات اور دنیاوی چیزوں کے لیے جتنا مرضی چاہیں خرچ کر لیں. پھر فرماتے ہیں اور وہ لوگ اپنی اولاد کو درویشی اور تنگ دستی کے خوف سے قتل کر دیا کرتے تھے. بیٹیوں کو اثار سے قتل کرتے تھے کہ تاش و رقعہ میں سے ان کا کوئی داماد نہ ہو جائے. اسی طرح انہوں نے اپنے اندر اخلاق ردیہ اور رذیل خصلتیں جمع کر رکھی تھیں. پھر فرماتے ہیں عورتیں زانیہ اشناؤں سے تعلق رکھنے والی اور مرد زانی پیدا ہو گئے تھے، اور جو لوگ ان کی راہ کے مخالف ہوتے تھے وہ نصیحت دینے کے وقت اپنی عزت اور جان اور گھر کی نسبت خوف کرتے تھے. یعنی اگر کوئی شریف آدمی ان میں تھا تو وہ اپنی عزت بچانے کے خوف کی وجہ سے اپنے گھر کو برباد ہونے کی بچانے کی وجہ سے ان کے سامنے بولتا نہیں تھا. غرض عرب کے لوگ ایک ایسی قوم تھی جن کو کبھی واعظوں کے وعظ سننے کا اتفاق نہ ہوا، اور نہیں جانتے تھے کہ پرہیزگاری اور پرہیزگاروں کی خصلتیں کیا چیز ہیں، اور ان میں کوئی ایسا نہ تھا کہ جو کلام میں صادق اور فیصلہ مقدمات میں متصف ہو. بس یعنی کہ کوئی سچی بات نہیں تھی، کرتے تھے فیصلہ کرتے تھے تو نا انصاف کوئی نہیں ہوتا تھا، نا انصافی سے فیصلے ہوتے تھے، اچھی کوئی خصلت کوئی خوبی ان میں نہیں تھی. بس اسی زمانے میں جب کہ وہ لوگ ان حالات اور فسادوں میں مبتلا تھے اور ان کے تمام قول اور فعل فساد سے بھرا ہوا تھا، خدا تعالیٰ نے مکے میں سے ان کے لیے رسول پیدا کیا. وہ نہیں جانتے تھے کہ رسالت اور نبوت کیا چیز ہے، اور اس حقیقت کی کچھ بھی خبر نہ تھی. بس انکار اور نافرمانی کی جانتے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے انکار اور نافرمانی کی اور اپنے کفر اور فسق پر اصرار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہر ایک جفا کی برداشت کی، ہر جو زیادتی کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے اس کو برداشت کیا، اور ہر
ایذا پر صبر کیا اور بدی کو نیکی کے ساتھ اور بغض کو محبت کے ساتھ ٹال دیا اور غمخواروں اور محبوں کی طرح ان کے پاس آیا اور ایک مدت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اور رد شدہ انسان کی طرح مکہ کی گلیوں میں پھرتے رہے اور قوت نبوت سے ہر ایک عذاب کا مقابلہ کیا۔ تو یہ تھا اس وقت عرب قوم کا حال جس میں آپ محبوس ہوئے، لیکن وہ خدا جس نے روح القدس کے ساتھ آپ کو بھیجا تھا اور آپ کے ذریعہ دنیا میں ایک انقلاب لانا تھا، وہ ان لوگوں میں ایک انقلاب برپا ہوا جس کے بارے میں پھر آگے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر ایسا وقت آیا کہ آواز دینے والے بابرکت کی طرف دل کھینچے گئے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر دل کھینچے جانے لگے اور ہر ایک رشید اپنے قتل گاہ کی طرف صدق اور وفا سے نکل آیا، اور انہوں نے مالوں اور جانوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کوششیں کیں اور اپنی جان فشانی کی نظروں کو پورا کیا، اپنی جان فشانی کی نظروں کو پورا کیا، پھر اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں، اپنا مال قربان کر دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور اس کے لیے یوں ذبح کیے گئے جیسا کہ قربانی کا بکرا ذبح کیا جاتا ہے، اور انہوں نے اپنے خونوں سے گواہی دے دی کہ وہ ایک سچی قوم ہے، اور اپنے اعمال سے ثابت کر دیا کہ وہ لوگ خدا کی راہ میں مخلص ہیں، اور زمانہ کفر میں وہ لوگ تاریکی کے زنداں میں قید تھے۔ سو اسلام کے قول قبول کرنے نے ان کو منور کر دیا اور ان کی بدیوں کو نیکی کے ساتھ اور ان کی شرارتوں کو بھلائی کے ساتھ بدل دیا۔ ان کی شراب شب انگاہی کو رات کی نماز اور رات کے تضرعات کے ساتھ بدل ڈالا، یعنی جو راتوں کی شراب تھی، پیتے تھے، مست ہوتے تھے نشے میں، اس کو عبادتوں میں بدل دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی نے۔ اور ان کی بامدادی شراب کو، یعنی ان کی صبح کی جو شراب تھی، ساتھ سوتے تھے، شراب پی کے سوتے تھے، صبح اٹھتے تھے تو پہلا کام شراب تھا، جس طرح عام طور پہ نشہ کرنے والے کرتے ہیں، اور ان کی بامدادی شراب کو صبح کی نماز اور تسبیح اور استغفار کے ساتھ مبدل کر دیا، اور انہوں نے یقین کامل کے بعد اپنے مالوں اور جانوں کو خدا تعالیٰ کی راہ میں وہ خوشی خرچ کیا۔ فرماتے ہیں پس خلاصہ یہ ہے کہ قرآن شریف کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تین قسم پر منقسم تھی۔ پہلی یہ کہ وحشیوں کو انسان بنایا جائے اور انسانی آداب اور حواس ان کو عطا کیے جائیں، اور دوسری یہ کہ انسانیت سے ترقی دے کر اخلاق کاملہ کے درجے تک ان کو پہنچایا جائے، اور تیسری یہ کہ اخلاق کے مقام سے ان کو اٹھا کر محبت الہی کے مرتبے تک پہنچایا جائے، اور یہ کہ قرب اور رضا اور معیت اور فنا اور محویت کے مقام ان کو عطا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہو، حاصل کرنے کی کوشش ہو، اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش ہو، اس کا ساتھ دینے کی کوشش ہو، اور اس کی تلاش میں اور اس کی رضا جوئی کے لیے اپنے آپ کو فنا کرنے والے ہوں۔ ایسا ان کو مقام عطا ہوا، یعنی وہ مقام جس میں وجود اور اختیار کا نشان باقی نہیں رہتا اور خدا اکیلا باقی رہ جاتا ہے، جیسا کہ وہ اس عالم کے فنا کے بعد اپنی ذات قہار کے ساتھ باقی رہے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام اور قوت قدسیہ کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ اور انفاس طیبہ اور جذب اللہ کی قوت کا پتہ لگتا ہے کہ کیسی زبردست قوتیں آپ کو عطا کی گئی تھیں، جو ایسا پاک اور جانثار گروہ اکٹھا کر لیا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے جو جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یوں ہی لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں۔ جب تک ایک قوت جذب اور کشش کی نہ ہو، قوت جذب اور کشش کی نہ ہو، کبھی ممکن ہی نہیں کہ لوگ جمع ہو سکیں۔ میرا مذہب یہ ہے کہ آپ کی قوت قدسی ایسی تھی کہ کسی دوسرے نبی کو دنیا میں نہیں ملی۔ اسلام کی ترقی کا راز یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت جذب بہت زبردست تھی، اور پھر آپ کی باتوں میں وہ تاثیر تھی کہ جو سنتا تھا وہ گرویدہ ہو جاتا تھا۔ جن لوگوں کو آپ نے کھینچا
ان کو صاف کر دیا، پاک صاف کر دیا، اور اس کے ساتھ آپ کی تعلیم ایسی سادہ اور صاف تھی کہ اس میں کسی کے گورکھ دھندے اور موہمے تسلیس کی طرح نہیں ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ چنانچہ نپولین کی بابت لکھا ہے کہ وہ مسلمان تھا اور کہا کرتا تھا کہ اسلام بہت ہی سیدھا سادہ مذہب ہے۔ پھر مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں کروڑہا ایسے پاک فطرت گزرے ہیں اور آگے بھی ہوں گے، لیکن ہم نے سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے خوب تر اس مرد خدا کو پایا جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان قوموں کے بزرگوں کا ذکر تو جانے دو جن کا حال قرآن شریف میں تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا، صرف ہم ان نبیوں کی نسبت اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء۔ سو ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے اور قرآن شریف نازل نہ ہوتا اور وہ برکات ہم بچشم خود نہ دیکھتے جو ہم نے دیکھ لیے، تو ان تمام گزشتہ انبیاء کا صدق ہم پر مشتبہ رہ جاتا، یعنی ان نبیوں کی سچائی ہم پہ مشتبہ ہوتی، واضح نہ ہوتی، شک میں رہتے، کیونکہ صرف قصوں سے کوئی حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی، اور ممکن ہے کہ وہ قصے صحیح نہ ہوں، اور ممکن ہے کہ وہ تمام معجزات جو ان کی طرف منسوب کیے گئے ہیں وہ سب مبالغات ہوں، کیونکہ اب ان کا نام و نشان نہیں، بلکہ ان گزشتہ کتابوں سے تو خدا کا پتہ بھی نہیں لگتا، اور یقیناً سمجھ نہیں سکتے کہ خدا بھی انسان سے ہم کلام ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے یہ سب قصے حقیقت کے رنگ میں آ گئے۔ اب نہ ہم قال کے طور پر بلکہ حال کے طور پر اس بات کو خوب سمجھتے ہیں، یعنی صرف باتیں ہی نہیں ہیں بلکہ حقیقت میں یہ سمجھتے ہیں، واضح ہو گیا ہے، عملاً دیکھ لیا کہ مکالمہ الہیہ کیا چیز ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے جو بات ہے اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور سناتا ہے، وہ کیا چیز ہے، اور خدا کے نشان کس طرح ہوتے ہیں اور کس طرح دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور یہ سب کچھ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا، اور جو کچھ قصوں کے طور پر غیر قومیں بیان کرتی ہیں وہ سب کچھ ہم نے دیکھ لیا، بس ہم نے ایک ایسے نبی کا دامن پکڑا ہے جو خدا نما ہے۔ کسی نے شعر بہت ہی اچھا کہا ہے، محمد عربی بادشاہ ہر دو سرا، کرے ہے روح قدس جس کے در کی دربانی۔ اے خدا، اسے خدا تو نہیں کہہ سکوں پہ کہتا ہوں کہ اس کی مرتبہ دانی میں ہے خدا دانی۔ ہم کس زبان سے خدا کا شکر کریں جس نے ایسے نبی کی پیروی ہمیں نصیب کی جو سعیدوں کی روح ارواح کے لیے آفتاب ہے، جیسے اجسام کے لیے سورج، روح کے لیے ان کی اسی طرح اہمیت ہے، سورج کی روشنی دیتا ہے جس طرح جسم کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا ہوا ہے۔ وہ اندھیرے کے وقت میں ظاہر ہوا اور دنیا کو اپنی روشنی سے روشن کر دیا۔ وہ نہ تھکا نہ ماندہ ہوا جب تک کہ عرب کے تمام حصے کو شرک سے پاک نہ کر دیا۔ وہ اپنی سچائی کی آپ دلیل ہے، کیونکہ اس کا نور ہر ایک نور میں موجود ہے، اور اس کی سچی پیروی انسان کو یوں پاک کرتی ہے کہ جیسا ایک صاف اور شفاف دریا کا پانی میلے کپڑے کو۔ کون صدق کے دل سے ہمارے پاس آیا جس نے اس نور کا مشاہدہ نہ کیا، اور کس نے صحت نیت سے اس دروازہ کو کھٹکھٹایا جو اس کے لیے کھولا نہ گیا۔ لیکن افسوس کہ اکثر انسانوں کی یہی عادت ہے کہ وہ سفلی زندگی کو پسند کر لیتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ نور ان کے اندر داخل ہو۔ بس آج ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے انبیاء کے مقام سے بھی روشن کروایا ہے، وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی پانے والے اور ہمیشہ زندہ رہنے والی تعلیم اور شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہے، جن کی قوت قدسی کا فیضان آج بھی جاری ہے، اور آپ کے عاشق صادق نے آج اسی قوت قدسی سے حصہ پا کر ہمیں وہ راستے دکھائے ہیں جن پر چل کر
ہمیں خدائے واحد و یگانہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور قرآن کریم کے مقام کے بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین کا لفظ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بولا گیا ہے وہ بجائے خود یہ چاہتا ہے اور بالطبع اس لفظ میں یہ رکھا گیا ہے کہ وہ کتاب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہ بھی خاتم الکتب ہے اور سارے کمالات اس میں موجود ہیں۔ وہ ایسی کتاب ہے جس کے ساری دنیا کے کمالات اس میں موجود ہیں، تمام دنیا کا علم اس میں موجود ہے، اور یہی اس کی خاتم ہونے کی نشانی ہے۔ اور حقیقت میں وہ کمالات اس میں موجود ہیں، کیونکہ کلام الہی کے نزول کا عام قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جس قدر قوت قدسی اور کمال باطنی اس شخص کا ہوتا ہے اسی قدر قوت و شوکت اس کلام کی ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور کمال باطنی چونکہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا تھا، جس سے بڑھ کر کسی انسان کا نہ کبھی ہوا اور نہ آئندہ ہوگا، اس لیے قرآن شریف بھی تمام پہلی کتابوں اور صحائف سے اس اعلیٰ مقام اور مرتبے پر واقع ہوا ہے جہاں تک کوئی دوسرا کلام نہیں پہنچا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد اور قوت قدسی سب سے بڑی ہوئی تھی، اور تمام مقامات کمال آپ پر ختم ہو چکے تھے اور آپ انتہائی نقطے پر پہنچے ہوئے تھے۔ اس مقام پر قرآن شریف جو آپ پر نازل ہوا کمال کو پہنچا ہوا ہے، اور جیسے نبوت کے کمالات آپ پر ختم ہو گئے اسی طرح پر اعجاز کلام کے کمالات قرآن شریف پر ختم ہو گئے، یعنی قرآن کریم کے جو معجزے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کے جو معجزات ہیں قرآن شریف میں وہ قرآن شریف پر ختم ہوئے۔ اس کے بعد اب کوئی اس سے بڑھ کر معجزہ دکھانے والی کتاب نہیں یا ان کے بارے میں بتانے والی، اور نہ علم سے پر۔ پھر فرماتے ہیں آپ خاتم النبیین ٹھہرے اور آپ کی کتاب خاتم الکتب ٹھہری، جس قدر مراتب اور وجوہ اعجاز کلام کے ہو سکتے ہیں ان سب کے اعتبار سے آپ کی کتاب انتہائی نقطہ پر پہنچی ہوئی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور تاثیر قدسی کے بارے میں فرماتے ہیں، آج کل کے مولویوں کو جو کہتے ہیں نا ان کا رد کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں آج کل کے مولویوں کا رد ہے جو یہ مانتے ہیں کہ سب روحانی فیوز اور برکات ختم ہو گئے ہیں اور کسی کی محنت اور مجاہدہ کوئی مفید نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا، اور ان برکات اور ثمرات سے حصہ نہیں ملتا جو پہلے منعم علیہ گروہ کو ملتا ہے۔ یہ لوگ قرآن شریف کے فیوز کو اب گویا بے اثر مانتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات قدسی کے قائل نہیں، کیونکہ اگر اب ایک بھی آدمی اس قسم کا نہیں ہو سکتا جو منعم علیہ گروہ کے رنگ میں رنگین ہو سکے تو پھر اس دعا کے مانگنے سے فائدہ کیا ہوا؟ مگر نہیں، یہ ان لوگوں کی غلطی اور سخت غلطی ہے جو ایسا یقین کر بیٹھے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے فیوزوں اور برکات کا دروازہ اب بھی اسی طرح کھلا ہے، لیکن وہ سارے فیوز اور برکات محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ملتے ہیں، اور اگر کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر یہ دعویٰ کرے کہ وہ روحانی برکات اور سماوی انوار سے حصہ پاتا ہے تو ایسا شخص جھوٹا اور کذاب ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، یہ اس وقت کی بات ہے کہ ایک کافر نے کہا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، معلوم نہیں اس نے ابتر کا لفظ بولا تھا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا شان آقا ہو الابتر، تیرا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ روحانی طور پر لوگ آئیں گے، وہ آپ ہی کی اولاد سمجھے جائیں گے اور آپ کے علوم و برکات کے وارث ہوں گے اور اس سے حصہ پائیں گے۔ اس آیت کو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کے ساتھ ملا کر پڑھو تو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد بھی نہیں تھی تو پھر معاذ اللہ آپ اب تک ٹھہرتے ہیں جو آپ کے اعداء کے لیے، آپ کے دشمنوں کے لیے ہے۔
اور انا اعطیناک الکوثر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو روحانی اولاد کثیر دی گئی ہے، بس اگر ہم یہ اعتقاد نہ رکھیں کہ کثرت کے ساتھ آپ کی روحانی اولاد ہوئی ہے تو اس پیش گوئی کے بھی منکر ٹھہریں گے۔ اس لیے ہر حالت میں ایک سچے مسلمان کو یہ ماننا پڑے گا اور ماننا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات قدسی عبدالآباد کے لیے ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، ویسی ہی ہیں جیسی 1300 برس پہلے تھیں۔ چنانچہ ان تاثیرات کے ثبوت کے لیے ہی خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے، جماعت احمدیہ کا سلسلہ قائم کیا ہے، اور اب وہی آیات و برکات ظاہر ہو رہے ہیں جو اس وقت ہو رہے تھے۔ کاش کہ یہ مخالفین عقل کریں اور سمجھیں کہ اسلام کی خدمت، قرآن کی خدمت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے عشق و محبت کا دعویٰ جو ہے وہ تبھی سچ ثابت ہوگا جب مسیح و مہدی اور روح القدس سے تائید یافتہ کی جماعت میں شامل ہوں گے۔ کچھ ان کو خوف کرنا چاہیے۔ آج کل پھر مخالفت میں خاص طور پر مسلمان ملکوں میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی بعض جگہ جہاں ان کا زور چلتا ہے خوب مخالفت میں بڑے ہوئے ہیں۔ ان کو چاہیے بجائے اس کے کہ لوگوں کے، عوام کے، کم علم لوگوں کے جذبات کو انگیخت کریں، جس سے معاشرے میں نفرتوں کے بیچ کے علاوہ کچھ نہیں بول رہے۔ وہ جو امن قائم کرنے کے لیے آیا تھا، جس نے روح القدس سے حصہ پاتے ہوئے جانوروں کو انسان بنایا تھا، یہ دوبارہ اس کی طرف منسوب ہوتے ہوئے انسانوں کو جانور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ان کو چاہیے کہ مسیح و مہدی کو مان کر اس عظیم شار نبی جو خاتم النبیین بھی تھے اس کی قوت سے قدسی سے فیض اٹھائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اگرچہ مجھے افسوس ہے کہ بدقسمتی سے مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ خوارق اور اعجاز اب نہیں ہیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی وہ معجزے اور غیر معمولی باتیں جو اللہ تعالیٰ معجزہ دکھاتا ہے غیر معمولی، وہ اب نہیں رہے، مگر یہ ان کی بدقسمتی اور محرومی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہوں گے یہ ان کی بدقسمتی ہے۔ وہ خود چونکہ ان کمالات و برکات سے جو حقیقی اسلام ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل اطاعت سے حاصل ہوتی ہیں، محروم ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاثیریں اور برکات پہلے ہوا کرتی تھیں، اب نہیں۔ ایسے بےہودہ اعتقاد سے یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر حملہ کرتے ہیں، ختم نبوت کے جو نعرے لگاتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر حملہ کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس وقت جب کہ مسلمانوں میں یہ زہر پھیل گئی تھی اور خود مسلمانوں کے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد کرنے والے پیدا ہو گئے تھے، مجھے بھیجا ہے تاکہ میں دکھاؤں کہ اسلام کے برکات اور خوارق اور ہر زمانے میں تازہ بتازہ نظر آتے ہیں۔ فرمایا اور لاکھوں انسان گواہ ہیں کہ انہوں نے ان برکات کو مشاہدہ کیا ہے، اور صدہا ایسے ہیں جنہوں نے خود ان برکات اور فیوز سے حصہ پایا ہے، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایسا بیان اور روشن ثبوت ہے کہ اس معیار پر آج کسی نبی کا متبع وہ علامات اور آثار نہیں دکھا سکتا جو میں دکھا سکتا ہوں۔ جس طرح پر یہ قاعدہ کہ وہی طبیب حاذق اور دانا سمجھا جاتا ہے جو سب سے زیادہ مریض اچھے کرے، اسی طرح انبیاء علیہم السلام سے وہی افضل ہوگا جو روحانی انقلاب سب سے بڑھ کر کرنے والا ہوگا اور جس کی تاثیرات کا سلسلہ ابدی ہو۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کا فیض آج بھی جاری ہے۔ اس زمانے میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ روح القدس کی تائیدات کے نظارے ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور زندہ اور قدوس خدا کے جلوے ہیں جس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا ہوا ہے
کہ ان اللہ ذو المنن انی مع الرسول یقوم، یعنی میں اللہ بہت ہی احسان کرنے والا ہوں، میں یقیناً اپنے رسول کی مدد کے لیے کھڑا ہوں گا۔ پس یہ سلوک اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی جماعت کے ساتھ آج بھی چل رہا ہے۔ روح القدس کے ساتھ تائیدات کا فیض آج بھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہی سلوک ہیں جس نے آخرین کو اولین کے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ جو روح القدس کے اس جاری چشمے سے اس زمانے میں بھی اعمال صالحہ بجا لانے والے مومنین کو سیراب کرتا ہے، جو اپنی قدوسیت کے جلووں سے اس زمانے کے لوگوں کو بھی فیض پہنچاتا ہے۔ اس زمانے میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری فیض سے خدا تعالیٰ آپ کے عاشق صادق کی جماعت کو فیض یاب کر رہا ہے، جس کے نظارے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ہر احمدی، بلکہ میں کہوں گا بعض غیروں نے بھی دیکھا ایک بار پھر چند سال پہلے، آج سے 4 سال پہلے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنین کے دلوں کو پاک کرتے ہوئے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو سب سے زیادہ روح القدس سے فیض یافتہ ہیں، کی سچائی ثابت کرنے کے لیے آپ کے ایک ایک لفظ کو پورا کرتے ہوئے، آپ کے غلام صادق کے الفاظ کو سچ کر دکھاتے ہوئے قدرت ثانیہ کی برکت سے حصہ دینے کے لیے مومنین کے دلوں کو صرف اور صرف ایک دعا اور پاک خواہش سے بھر دیا کہ اے خدا ہمیں اکیلا نہ چھوڑنا اور خلافت کے نظام کو ہمیشہ ہمیں جاری رکھنا۔ ہر مومن نے اپنے دل کی عجیب کیفیت دیکھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ کیفیت یقیناً خدائے قدوس اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کا اس زمانے میں اظہار تھا، جس نے ان دنوں میں ہر دل کو پاک صاف کیا ہوا تھا۔ بعض کو اس قدوس خدا نے رویا سے نواز کر دلوں کو تسلی اور دلوں کے پاک کرنے کے سامان بھی کیے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ خلیفہ وقت کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت بھر دی اللہ تعالیٰ نے، اور خلیفہ وقت کے دل میں بھی ہمیشہ کی طرح لوگوں کے لیے محبت بھر دی۔ ایک شخص جو جماعت کی اکثریت کیا بلکہ بہت تھوڑی تعداد کو جاننے والا تھا، اس کے لیے جماعت کے ہر فرد کو عزیز ترین بنا دیا۔ وہ محبت کے جذبات ابھرے جو سوچے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ جماعت اور خلافت ایک وجود ہمیشہ کی طرح رہے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بس یہ اس زندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض ہی ہیں جو ہر آن ہر لمحے ہمارے ایمانوں کو بڑھاتے ہیں۔ یہ نظارے جماعت انشاءاللہ تعالی ہمیشہ دیکھتی رہے گی، لیکن اس سے فیض پانے کے لیے ہمیں ہمیشہ اپنے دلوں کو اس کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق پاک صاف رکھنا ہوگا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدوسیت سے فیض پاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا
هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. میں ایک دعا ان کا اعلان کرنا چاہتا تھا. مکرم صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب جو ناظر اعلیٰ صدر احمدیہ قادیان ہیں اور امیر مقامی قادیان کے، وہ گزشتہ چند دنوں سے 2 دن سے بڑے شدید علیل ہیں، انتہائی تشویشناک حالت ہے اور دل کا ان کو بڑا شدید دورہ ہوا ہے. تو ڈاکٹر ابھی تک فکر مند ہیں ان کی حالت پہ. ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے. صحت سے نوازے، بڑی قربانی کرنے والے وجود ہیں. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.